بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری 948ویں حدیث پاک تک پہنچ چکا ہے۔ یہ کتاب العیدین چل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو خاص باب قائم کیا ہے وہ ہے عیدین اور ان دنوں میں زینت کو اختیار کرنے کا باب۔ تو تجمل کا مطلب ہوتا ہے زینت اختیار کرنا۔ اسی پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کلام کیا تھا، جو بہن بھائی ہمیں سن چکے ہیں، کہ عید کا دن کوئی اظہار غم کا دن نہیں ہے، عید کا دن منہ بنا کر بیٹھنے کا دن نہیں ہے، یعنی پبلک کے اندر آپ تنہائی کے اندر میں اس پہ کلام کر چکا ہوں کہ کوئی غم کی کوئی صورت بن رہی ہے، کسی وجہ سے آپ کی طبیعت ایسی ہے تو آپ تنہا کے کمرہ بند کر کے اپنا اظہار غم کرتے رہیں، مطلب غم محسوس کرتے رہیں۔ اظہار غم تو خیر منع ہے، غم محسوس کرتے رہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن پبلک کے درمیان رہ کر ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کرنا کہ لوگ غم میں مبتلا ہوں، یہ قلب موضوع لازم آئے گا کہ جو چیز عید کے دن شریعت چاہتی ہے کہ لوگوں میں عام ہو، آپ اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قلب موضوع۔ قلب کہتے ہیں پلٹ دینے کو، اور موضوع کا مطلب جس کو مقرر کیا گیا، تو مقرر کیے ہوئے کو پلٹ دینا، تو یہ گویا کہ پھر مزاج شرع کے خلاف ہوگا، اور جو مزاج شرع کے خلاف چلتا ہے وہ محمود نہیں ہوتا، وہ قابل گرفت چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا عید کے دن خوشی منانے کا دن ہے، عید کے دن زینت اختیار کرنا چاہیے۔ یہی صحابہ کرام علیہ رضوان کی سوچ ہے، اور یہ سوچ خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آپ کے قول اور آپ کے عمل سے توثیق شدہ ہے، تائید شدہ ہے، اس کو تقویت حاصل ہو چکی ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ وہ اعلانیہ طور پہ اظہار غم کرے تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ جس طریقے سے موت میت کے وقت اعلانیہ خوشی کا اظہار کرنا یہ قلب موضوع ہے، وہ غم کا موقع ہے تو اس پہ غم کا اظہار ہونا چاہیے۔ 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی میت کے اوپر 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت دی ہے، اور اگر شوہر ہے تو بیوی کو پھر اجازت دی ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک، بلکہ حکم فرمایا کہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ عید کا دن کوئی غم کا دن نہیں ہے، عید کا دن خوشی منانے کا دن ہے، اور اس میں اظہار خوشی ہی ہونی چاہیے۔ اس پر ایک روایت جو لے کر آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موٹا ریشمی جبہ لیا جو بازار میں بک رہا تھا۔ وہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے خرید لیجئے، اور عید کے دن اور جب وفود وغیرہ جیسے آتے ہیں تو اس کے ذریعے زینت اختیار فرمائیے۔ تو یہ غور فرمائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی صحبت یافتہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کو یہی تعلیم حاصل ہوئی کہ عید کے دن زینت اختیار کرنی چاہیے، عید کے دن زینت اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات ظاہر فرمائی۔ اگر اس واقعی یہ سوچ اور فکر نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ اے عمر، زینت اختیار کرنا ہم جیسے پرہیزگار لوگ جو اللہ کے قریب لوگ ہیں ان کا کام نہیں ہے، یہ دنیا داروں کا کام ہے۔ آپ کو ہم نے اتنی اچھی سوچ دی ہے اور آپ ہمیں زینت اختیار کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو سرکار نے رد نہیں فرمایا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے سامنے کوئی بات پیش کی جائے اور آپ اس کا قولاً یا فعلاً رد نہ فرمائیں بلکہ خاموشی اختیار فرمائیں یا اس کی تائید فرما دیں، تو سمجھ لیجئے وہ چیز بالکل حق ہے، درست ہے، اور اب اس کے اوپر تنقید کرنا یا اس کے خلاف چلنا یہ قطعاً غیر مناسب ہوگا۔ لہٰذا وہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو خرید دیجئے، اور عید کے دن اور جب وفود وغیرہ آپ سے ملنے آئے تو آپ اس کے ذریعے زینت اختیار کیجئے۔ پچھلے پروگرام میں مزید یہ عرض کر چکا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری کسی زینت کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آپ کو بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی بہت ہی خوبصورت ہو، متناسب جسم کا مالک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی رنگت سے اور دیگر خوبصورتی سے اور زینتوں سے جو جسمانی اعتبار سے ہے نوازا ہو، اور اس پر پھر اچھا خوبصورت لباس بھی پہن لیا جائے تو یہ نور علی نور ہوتا ہے، اور لباس کے شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے،
اور لباس اور شخصیت یعنی اس شخص کی ذات مل کر پھر سامنے والوں پہ بہت اچھا اثر مرتب کرتی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی بہت ہی پھٹا پرانا سے لباس پہنا ہوا ہو اور اس نے اپنے آپ کو سنوارا نہ ہو، ایسی بال بکھرے ہوئے گندا سا ہے، تو اس کا ایک برا اثر سامنے والوں پر پڑتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے ظاہر کو تو سنوارا ہوا ہے، لباس ایسے عام سا پہن لیا ہے، تو کم اثر ہوگا، لیکن اتنا تو ہوگا کہ ہاں بھی صاف ستھرا آدمی ہے، اس نے دیکھو بال بنائے ہوئے ہیں، خط وغیرہ بنوایا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر کوئی لباس بھی بہت اچھا پہن لے جو اس پہ بہت اچھا جچ رہا ہو، اس سے خوشگوار اثر سامنے والے پر مرتب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لباس مختلف قسم کے کائنات میں پیدا فرمائے ہیں، مختلف رنگ پیدا فرمائے ہیں، ان کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہری طور پر سنوارنا اچھی نیت اور قصد و ارادے کے ساتھ، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت اور تدبیر میں بھی آتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ایک حکمت ذکر کر رہے ہیں کہ یہ زینت کو دنیا کو دکھانے کے لیے مقصود نہیں، بلکہ یا رسول اللہ آپ اگر لباس پہنیں گے، اس سے زینت اختیار کریں گے تو وفود ملنے کے لیے آپ پر آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، ان پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ پھر عید کے دن ہوگا، وہاں پہ دستور ہے، ہر جگہ کا ہی ہوتا ہے، تو وہاں کا بھی کہ اچھا لباس پہننا، اظہار خوشی کرنا، تو یہ بھی مقصد اس سے حل ہو جائے گا۔ تو ایک اچھے مقصد کے لیے ایک لباس لے کر آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ لباس تو ان لوگوں کا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں منع فرمایا کہ اے عمر زینت اختیار کرنا منع ہے، بلکہ چونکہ وہ ریشم کا جبہ تھا تو یہ فرما دیا کہ اگر یہ ریشم کا گویا کہ نہ ہوتا تو اختیار کیا جاتا، لیکن یہ تو ریشم کا ہے اور ریشم پہننا ہمارے لیے جائز، بلکہ سرکار نے اپنی امت کے مردوں کے لیے حرام فرمایا، تو یہ کیسے پہن سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے رہے، یعنی پھر وہ بس ٹھیک ہے رک گئے اور کچھ عرصہ اس میں گزر گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک ریشمی جبہ بھیجا، یعنی کچھ عرصے بعد خود سرکار نے ایک ریشمی جبہ بھیج دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، حالانکہ آپ نے میری طرف یہ جبہ بھیجا ہے، اور یا پھر مراد یہ تھی آپ کی کہ کیا وہ سابقہ حکم منسوخ ہو چکا ہے کہ اگر اللہ کے نبی ایک وقت میں ایک حکم ارشاد فرمائیں اور پھر اس کے بعد اسی کا مخالف حکم ذکر کر دیں، یعنی کسی چیز کو پہلے مثال کے طور پر جائز قرار دیا، کچھ عرصے کے بعد ناجائز کہہ دیا، تو یہ بعد والا حکم پہلے کے لیے ناسخ کہلائے گا اور وہ پہلا والا حکم منسوخ کہلائے گا، گویا کہ اب وہ ختم، اب اس پر عمل کرنا منع ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ پہلے مجھے منع کیا گیا، اب آپ نے جبہ بھیجا جس سے بظاہر پہننے کی اجازت نظر آ رہی ہے، تو کیا جو میں نے سمجھا وہ صحیح ہے کہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا، یہ کیا مسئلہ؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو فروخت کر دو اور اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ یعنی اے عمر، یہ آپ کے پہننے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ اس کو فروخت کر دیں تاکہ کوئی عورتیں وغیرہ اس کو استعمال کر لیں یا غیر مسلم اس کو استعمال کر لیں، کیونکہ ریشم کا بیچنا تو منع نہیں ہے، پہننا منع ہے، تو آپ اس کو بیچ دیں اور اس سے جو پیسہ آئے وہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیں۔ یہ اس لیے میں نے جبہ بھیجا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے سرکار، کیونکہ سرکار نے خود تو کہیں سے پرچیز نہیں کیا ہوگا نا، وہ کسی نے تحفتاً بھیجا ہوگا، جیسے بعض اوقات باہر سے وفود آتے تھے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کر دیا کرتے تھے اور سرکار ان کی دلجوئی کے لیے ان کے تحفوں کو قبول کرتے تھے اور جواب میں پھر ان کو تحفے دے دیا کرتے تھے۔ اب ان تحفوں میں بعض ایسی چیزیں بھی آ جایا کرتی تھیں کہ جو شرعی لحاظ سے جن کا استعمال جائز نہیں تھا، اب اس کو ضائع کیا جائے یا کیا کیا جائے؟ واپس کریں تو ان کے دل ٹوٹیں، ضائع کریں تو اللہ کی نعمت ضائع ہو، تو بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا کچھ اور مصرف ڈھونڈ لیا جائے۔ اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر دیا کرتے تھے کہ بعض اوقات صحابہ کرام کو دے دیا کرتے تھے، اور اس لیے نہیں کہ وہ پہن لیں، بلکہ اس لیے تاکہ یا اس کو استعمال کریں بذات خود، بلکہ اس لیے تاکہ اس کو جہاں پر جوازی کچھ صورت ہے استعمال کی وہاں تک اس کو پہنچا دیا جائے یا بیچ کر اپنے نفع حاصل کر لیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرما دیا اور اس کی حکمت کو ظاہر کر دیا۔ اس سے ایک بات پتہ چلی، بلکہ کئی باتیں پتہ چلیں۔ پہلی بات تو جس پہ ہم تفصیلی کلام کر چکے ہیں کہ عید کے دن ہر خوشی کے موقع پر، بلکہ اس سے آپ مزید مسائل نکال سکتے ہیں کہ ہر خوشی کے موقع پر
اظہار خوشی ہی شریعت کو مطلوب اور محبوب ہے، اور اس کے لیے زینت اختیار کرنے کے لیے اہتمام کرنا، کوئی لباس خریدنا، کوئی باقاعدہ اپنے آپ کو مزین کرنا، اس حد تک کہ شریعت نے منع نہ کیا ہو بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ریشم جو ہے وہ اس امت کے مردوں پر حرام ہے، لیکن میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک ہوتا ہے خالص ریشم، یہاں یہی مراد ہے، اور ایک بعض اوقات ایسے سوٹ ہوتے ہیں جاپانی وغیرہ یہاں کے بھی ہوتے ہیں جن میں تھوڑی بہت ریشم کی ملاوٹ ہوتی ہے، تو ملاوٹ والا منع نہیں ہے، خالص ریشم منع ہوتا ہے، ملاوٹ والا منع نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے سے کسی بڑے شخص میں جو صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، صاحب منصب ہیں، بزرگ ہیں، ان کے کسی قول اور فعل میں کوئی ایسا مسئلہ محسوس ہو تو انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر اس کی وضاحت طلب کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کی وضاحت طلب کرنا آپ اپنے لیے کوئی بہت ضروری سمجھتے ہوں۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ کہ اگر قول اور فعل میں کسی کو کوئی تضاد نظر آ رہا ہو تو یہ سوچنا کہ اگر میں پوچھوں گا تو ایسا نہ ہو کہ یہ بے ادبی ہو جائے، خاموش رہے، لیکن دل میں پھر وسوسے آتے رہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی رہیں، قلبی غیبت میں مبتلا ہوتے رہیں، پھر اس بات کو کسی کو ساتھ شیئر بھی کریں کہ یار ایک بات بولتا ہوں، پیر صاحب تو بہت اچھے ہیں لیکن ان کے قول اور فعل میں یوں تضاد ہے۔ اچھا، اب یہ تمام چیزیں تو صحیح ہیں، ان میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، بے ادبی ہے ان سے پوچھنے میں۔ تو یہ بھی عجیب ایک تھنکنگ ہوتی ہے کہ جو چیز حقیقتاً بے ادبی نہیں ہے، کہ اگر آپ کوئی ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے آپ دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کر لیجئے، اس کو تو انسان ادب سمجھ کے چھوڑ دے، اور جو قلبی غیبت ہے، وسوسے میں مبتلا ہو کر ان کے بارے میں بدگمانیاں ہیں، اور پھر کسی کے سامنے اس کو ذکر کر کے کوئی اس طرح کے کمنٹس پاس کرنا جو صریح بے ادبیاں ہیں، وہ بالکل جائز، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پہلی صورت تو یہی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو بغیر معلوم کیے بالکل کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، پھر ضرورت بھی نہیں آپ کے معلوم کرنے کی۔ اگر آپ واقعی کوئی شخص سامنے والا بعمل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب علم ہے، صحیح العقیدہ ہے، تو بس پھر آپ حسن ظن قائم رکھیں کہ اگر بظاہر قول اور فعل کا کسی مسئلے میں تضاد نظر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہ میں وسوسے کا شکار ہوں گا، نہ قلبی غیبت، نہ مجھے بدگمانی پیدا ہوگی، نہ میں کسی کے ساتھ شیئر کر کے خواہ اس بات کو عام کروں گا، تو بس سب سے بیسٹ صورت تو یہی ہے کہ پھر خاموش رہیں اور حسن ظن قائم رکھیں۔ دوسرا یہی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دوسری صورت کہ اگر میں پوچھوں گا تو بے ادبی ہے، اور پھر آپ غیبت میں اور قلبی غیبت میں، بدگمانی میں، وساوس کا شکار ہو کر ان کی عقیدت میں کمی محسوس کریں تو پھر یہ بالکل جائز نہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے معلوم کر لیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب معلوم کریں تو بدتمیزی کے ساتھ نہ ہو، طنز کے ساتھ نہ ہو، ان پر کوئی ان کی گرفت کا انداز نہ ہو کہ جیسے آپ گرپ کر رہے ہیں، گرفت کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں، پیار سے، محبت سے، پولائٹلی، اس طرح کہ جی میری قصور عقل ہے، میں تو بے وقوف سا ہوں، کم علم سمجھ نہیں آیا یہ مسئلہ، حضور مجھے تھوڑا سمجھا دیجئے، تو وہ انشاءاللہ سمجھا دیں گے۔ اور چوتھی بات، پھر خود ایسے جو بزرگ ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی کویسچن کرے تو پھر وہ اس پر نگاہ کریں کہ کیا واقعی اس کو یہ بات بتانا یا اس کی حکمت سمجھانا بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو سمجھا دیں تاکہ وہ بیچارہ وسوسوں سے بچے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اور آسان طریقے سے بتا دیں کہ بھئی تمہاری ذہنی رسائی وہاں تک نہیں ہوگی، اس لیے تم اس کو چھوڑو، یا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اس کا معلوم کرنا، کبھی موقع ہوگا مناسب تو ہم آپ کو بتا دیں گے، اس طرح کر کے۔ اور اگر وہ اہل ہے تو پھر اس کی وضاحت کر دیں، اور اگر واقعی بالفرض کوئی اپنی غلطی ہے تو پھر اس کو انسان توجہ کر کے ختم کر لے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور برا ہے کہ اگر کوئی صاحب علم ہے، متبع جو ہے وہ صاحب علم ہے اور صاحب تقوی ہے، اور وہ اپنے آپ کو وسوسے سے بچانا چاہتا ہے، تو پھر ہم اس کو اس کے اس سوال کو بے ادبی پر محمول کر کے اس کو ڈانٹیں ڈپٹیں، سب کے سامنے بے عزت کر دیں، اور اس کی خود اعتمادی کو ہمیشہ کے لیے زائل کر دیں کہ بیچارہ کبھی کوئی صحیح بات بھی پھر بعد میں نہ پوچھ سکے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ وہ پوچھ سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے، اور پیار محبت سے اس کو سمجھائیں۔ ہاں، یہ میں عوام کے لیے خاص طور پہ عرض کر دیتا ہوں کہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہر کیے گئے سوال کا جواب سامنے سے آپ کی مرضی کے موافق حاصل ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اسے اختیار کرتا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئیں، اور
جو بزرگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر میں اس کو وضاحت کروں گا تو یہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی وضاحت، کیونکہ بعض باتوں کی گہرائی اور حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ واقعی عوام کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو وہ مزید وسوسے یا بدگمانی سے بچانے کے لیے اس کو کلیئر نہیں کرتے ہیں، بات کو مبہم رکھتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً بدظن ہو جائیں اور اپنے آپ کو افلاطون سمجھنا شروع کر دیں کہ دیکھا نا میں نے کیسی گرفت کی، وہ جواب ہی نہیں دے سکے، اس کا مطلب دل میں چور ہے۔ یہ نہیں، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا مرتبہ صحابہ کرام نے سوال کیا ہے اور جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی اختیار کرنا بھی ثابت ہے، یا آپ جواب نہیں دیا کرتے تھے تو یہ نہیں کہ آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کی جائے گی۔ اس لیے ذرا دونوں جانب سے افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی راہ اختیار کرنا انتہائی ضروری چیز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جبہ تحفتاً بھیجا، تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ اپنے قریبی لوگ جو مقرب ہوتے ہیں، جو جن کی مینٹیلٹی ان سے ملتی جلتی ہے، جو صاحب تقوی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کو تحائف بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ چیز محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اس سے پیار بڑھتا ہے، اس سے عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مطلب اگر کوئی بزرگ ہو جائے تو صرف لینے کی ہی فکر نہ کرے۔ ویسے تو جو ماشاءاللہ صاحب تقوی ہوتے ہیں وہ مریدین کی جیب پر نہیں بلکہ ان کی آخرت پر نگاہ رکھتے ہیں اور اس کی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اب معاملہ تھوڑا سا جدا گانا ہو گیا ہے، اچھے لوگ سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی ورنہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اچھے لوگ ہر فیلڈ میں موجود ہیں، لیکن اسی فیلڈ میں کچھ برے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو مرید کو اخروی لحاظ سے کچھ دینا نہیں چاہتے، ان کی جیبوں سے نکلوانا چاہتے ہیں، تو وہ کیا تحفے دیں گے؟ تو اس لیے ہونا ہی چاہیے کہ تحفے تحائف دیں، اس سے جو آپ کا تابع وہ خوش ہوتا ہے اور عقیدت بڑھتی ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔